وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. نہوں پر ہمارا ایک دوسرا محاضرہ ہے جو معرب اور مبنی پر مشتمل ہے. اسم کی اعراب کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. سب سے پہلے ہم معرب کی تعریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مبنی کی تعریف اور اس کی تفصیلات. معرب کی تعریف یہ ہے ما یختلف آخرہ باختلاف العوامل، وہ کلمہ جس کے آخری حرف کی حرکات عوامل کی وجہ سے بدلتی رہے. وہ کلمہ جس کے آخری حرف کی حرکات عوامل کی وجہ سے بدلتی رہے، یہ معرب ہے جس میں حرکات بدلتی رہتی ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا اعراب بدلتا، وہ معرب ہے. اعراب کی حالتیں: الاحوال التي تعتری اواخر الکلمات المعربة اربع، وہ حالتیں جو معرب کلمے کے آخر میں آتی ہیں وہ چار ہیں. یعنی اعراب چار ہے. حالت اعراب دونوں ایک ہی چیز ہے. معرب وہ ہے جس کے آخر میں اعراب بدلتا، اور یہ اعراب جو اس میں معرب کے آخر میں آتا ہے وہ چار: رفع، نصب، جر اور جزم. یہ چار اعراب ہیں. اب ان میں بھی رفع اور نصب یہ اسم پر بھی آتے ہیں اور فعل پر بھی آتے ہیں، مشترک ہیں اسماء اور افعال میں. البتہ جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے. جر فعل پر نہیں آتا اور جزم اسم پر نہیں آتا. رفع اور نصب اسماء پر بھی آتے ہیں اور افعال پر بھی آتے ہیں. اس سے پہلے علامات الاسم میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ جر اسم کی خصوصیت ہے، اسم کی علامات میں سے ہے، اسم کے خواص میں سے ہے. اور فعل کے خواص اور فعل کی علامات میں سے ایک علامت ہم یہ پڑھیں کہ جزم یہ فعل کی خاصیت ہے، فعل کی خصوصیات میں سے ہے اور فعل کی علامتوں میں سے. تو اس اعتبار سے جزم فعل کے ساتھ خاص ہے اور جر اسم کے ساتھ خاص ہے. معرب کی جو باتیں، معرب کے بارے میں جو باتیں اوپر بتائی گئی معرب کی تعریف کے سلسلے میں یا اعراب کی حالت کے سلسلے میں، ہم اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی دیکھ سکتے ہیں. رفع کی مثال وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، رجل رفع آیا ہے. نصب اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، رجل یہاں پر بھی ہے، مفعول بن کر آیا ہے، حالت نصب میں ہے. نصب کی علامت یہاں پر ضمہ ہے، فتحہ ہے. نصب کی علامت فتحہ ہے. اور تیسرا جو اعراب ہے وہ ہے جر. وَأَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ، إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ، تو یہاں پر رجل کو جر ملا ہے. یہ تو اسماء کی مثالیں بھی. افعال کی مثالیں: رفع کی مثال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل رفع ملا ہے، فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. نصب کی مثال أيحب أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أن يأكل فعل مضارع کو نصب ملا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ان ناصبہ آیا ہے. اور جزم کی مثال جر ہو گیا. جزم کی مثال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل لام امر فعل مضارع پر آیا ہے اس لیے فعل مضارع یہاں پر مجزوم ہے. تو یہ معرب ہے. معرب کی مثالیں ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجلن کو تین اعراب آئے. حالت رفع میں رجلن پڑھے ہم، حالت نصب میں رجلن اور حالت جر میں رجلن. اسی طریقے سے فعل مضارع یأکل حالت رفع میں، حالت نصب میں ان یأکل اور حالت جزم میں لیأکل.
یہ اعراب کی 4 حالتیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔ اعراب کی قسمیں، اعراب کی کل 9 قسمیں 9 قسم کے اعراب ہیں۔ اعراب کی حرکتیں یا اعراب کی حالتیں تو 4 ہیں، رفع، نصب، جر، جزم۔ البتہ اسم پر جو اعراب آتے ہیں اس کی 9 قسمیں۔ یہاں پر جو اعراب کی قسموں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ اسما کی، اسم پر جو اعراب آتا ہے اس کی 9 قسمیں۔ 9 قسموں کو یاد رکھنا بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پہلے میں سرسری طور پر ان 9 قسموں کو ایک ساتھ گناتا ہوں، آپ ان کو ذہن نشین کرتے جائیں۔ پہلے دیکھیے، پہلا جو اعراب ہوگا، رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ اور جر کی علامت کسرہ۔ یہ پہلا اعراب ہے۔ علامت الرفع الضمۃ، علامت النصب الفتحہ، علامت الجر الکسرہ۔ یہ پہلا اعراب ہے۔ دوسرا اعراب اسی میں تھوڑا سا بدل کر، علامت الرفع الضمۃ، علامت النصب الفتحہ، علامت الجر الفتحہ۔ نصب کی علامت فتحہ اور جر کی علامت بھی فتحہ، رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ اور جر کی علامت فتحہ۔ یہ ممنوع من الصرف کا اعراب ہے۔ تیسرا اعراب، علامت الرفع الضمۃ، علامت النصب الکسرۃ، علامت الجر الکسرۃ۔ رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ، نصب کی علامت کسرہ اور جر کی علامت بھی کسرہ۔ یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ 3 اعراب ہو گئے۔ چوتھا اعراب اس میں مقصور کا ہے، اس میں مقصور، علامت الرفع ضمۃ مقدرۃ، ضمہ مقدر ظاہر نہیں ہوگا، علامت النصب فتحۃ مقدرۃ، علامت الجر کسرۃ مقدرۃ۔ یعنی تینوں اعراب اس میں مقدر ہوں گے۔ رفع کی علامت ضمہ مقدر، نصب کی علامت فتحہ مقدر، جر کی علامت کسرہ مقدر۔ 4 اعراب ہو گئے۔ 5واں اعراب اس میں منقوص کا، علامت الرفع ضمۃ مقدرۃ، علامت النصب فتحۃ ظاہرۃ، علامت الجر کسرۃ مقدرۃ۔ رفع کی علامت ضمہ مقدر، نصب کی علامت فتحہ ظاہر، جر کی علامت کسرہ مقدر۔ اس میں مقصور میں تینوں علامتیں مقدر ہوں گی۔ اس میں منقوص میں رفع کی علامت ضمہ مقدر ہوگی، نصب کی علامت فتحہ ظاہر ہوگی، جر کی علامت کسرہ مقدر ہوگی۔ ایک علامت اس میں ظاہر ہوگی یعنی نصب کی علامت، اور 2 علامتیں اس میں مقدر ہوگی۔ ضمہ کی علامت مقدر ہوگی، کسرہ کی علامت مقدر ہوگی، نصب کی علامت فتحہ ظاہر ہوگی۔ یہ 5 اعراب ہو گئے۔ ان تمام میں جو ہے اعراب بالحرکہ، ان 5 اسما میں جو اعراب آ رہا ہے، اعراب کی جو 5 قسمیں بیان کی گئی اس میں اعراب بالحرکہ ہے۔ اب اس کے بعد جو 4 اعراب ہیں ان میں سے پہلا جو اعراب ہے یعنی چھٹا اعراب اسماء خمسہ یا پھر اسماء ستہ کا ہے۔ علامت الرفع الباب، اعراب بالحروف، علامت الرفع الباب، علامت النصب الالف، الف، علامت الجر الیاء۔ رفع کی علامت واو، نصب کی علامت الف، جر کی علامت یا۔ یہ اسماء ستہ یا پھر اسماء خمسہ کا اعراب۔ رفع کی علامت واو، نصب کی علامت الف، جر کی علامت یا۔ 7واں اعراب ہے تثنیہ اور اس کے ملحقات کا، مثنی تثنیہ کا اعراب۔ علامت الرفع الالف، علامت النصب الیا، علامت الجر الیا۔ رفع کی علامت الف، نصب اور جر کی علامت یا، البتہ اس میں یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح ہوگا، نصب کی علامت اور جر کی علامت۔ یہ مثنی کا اعراب ہے، تثنیہ کا اعراب۔ اس کے بعد ہے جمع مذکر سالم کا اعراب، 8واں اعراب جمع مذکر سالم کا اعراب۔ علامت الرفع الباب، علامت النصب الیاء یا یاء مکسور ما قبلها، یا ما قبل مکسور۔
علامت الجر یا ان مکسور ما قبلہ، جر کی علامت بھی یا ما قبل مکسور. یہ جمع مذکر سالم کا اعراب. رفع کی علامت واو، نصب کی علامت یا ما قبل مکسور، جر کی علامت یا ما قبل مکسور. گویا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں نصب اور جر کی علامت یا آتی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ تثنیہ کا جو اعراب ہوگا نصب اور جر کی حالت میں یا ما قبل مفتوح ہوگا. مسلمین، مسلمین یا ما قبل مفتوح. اور جمع مذکر سالم میں یا ما قبل مکسور ہوگا. مسلمین، یا ما قبل مکسور ہو تو جمع ہو جائے گا، ما قبل مفتوح ہو تو تثنیہ ہوگا. یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے. یہ 8 اعراب ہو گئے. 9واں اعراب جمع مذکر سالم کا جبکہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو. یہ زیادہ تر مستعمل نہیں ہے. یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، مسلمون سے مسلمیہ، تفصیل آگے آئے گی. تو یہاں پر علامت الرفع واو مقدرۃ، علامت النصب یاء مقدرۃ، علامت الجر یاء مقدرۃ. رفع کی علامت واو مقدر، نصب کی علامت یا مقدر اور جر کی علامت یا مقدر. یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے جبکہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف. یہ کل 9 اعراب ہیں. اس کو ذہن نشین کرنا، ذہن میں ضبط ذہن کرنا بہت ہی آسان ہے اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم یاد رکھیں. اب میں ذرا مثالوں کے ساتھ ان تمام کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر میں نے لکھا ہے، اس کو ایک مرتبہ میں سمجھا دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں. تو پہلا جو اعراب ہے علامت الرفع الضمۃ، علامت النصب الفتحہ، علامت الجر الکسرہ. رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ، جر کی علامت کسرہ. یہ 3 اسما کا اعراب ہے. ایک اسم مفرد صحیح، دوسرا جاری مجرد صحیح اور تیسرا جمع تکسیر. 3 کا اعراب، 3 کو اعراب آئے گا. رفع کی علامت نصب ضمہ ہوگی، نصب کی علامت فتحہ اور جر کی علامت کسرہ. پہلے اسم مفرد صحیح. اسم مفرد صحیح کیا کسے کہتے ہیں؟ صحیح کی تعریف ہم اس سے پہلے صرف میں بھی پڑھ چکے. صحیح وہ کلمہ جس کے حروف علت میں حمزہ، حرف علت اور ایک جنس کے 2 حرف نہ ہو. یہ صرف کی اصطلاح میں صحیح ہے. نحو کی اصطلاح میں صحیح وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حروف علت سے خالی. لام کلمے میں حرف علت نہ ہو، واو الف یا نہ ہو تو وہ اس میں صحیح ہے. تو اگر وہ اجوف ہو تب بھی وہ صحیح ہے. اگر وہ مثال ہو، معتل الفا ہو تب بھی وہ صحیح ہے. معتل اللام اگر ہے تو وہ صحیح نہیں. اس میں صحیح جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، نحو کی اصطلاح میں. تیسری بات اس میں کہی گئی مفرد ہونا چاہیے، وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو. اس کا یہ اعراب ہے. اس میں مفرد صحیح کی جو مثال میں نے دی ہے وہی اوپر جو مثال گزری، رجل جاء رجل من اقصى المدینہ یسعى. نصب کی مثال تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. جر کی مثال واوحینا الی رجل منهم. یہ اس میں مفرد صحیح. دوسرا ہے جاری مجرد صحیح. یہ عربی عبارت ہے، اس پر ہی ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی تعریف کیا ہوگی. جاری جرا اجری کے معنی جاری کرنا، مجرا مقام کے معنی میں وہ اسم جو صحیح کے مقام پر جاری کیا گیا. جاری مجرا صحیح وہ اسم جو صحیح نہ ہو. صحیح کس سے کہتے ہیں نحو کی اصطلاح میں؟ جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو وہ صحیح نہیں ہے. جس کے لام کلمے میں حرف علت نہ ہو وہ صحیح ہے. اب جاری مجرد صحیح وہ کلمہ جس کے لام کلمے میں واو یا ہو ما قبل ساکن. لام کلمے میں واو یا ہو ما قبل ساکن ہو تو اسے جاری مجرد صحیح کہتے ہیں. وہ اسم جو صحیح کے مقام پر جاری کیا گیا، جاری مجرد صحیح. اس کی تعریف وہ کلمہ جس کے لام کلمے میں واو یا ہو ما قبل ساکن ہو. جیسے دلون، لام کلمے میں واو ہے
اس سے پہلے والے حرف پر ساکن ہے دلون. ظبیون آخر میں یا ہے، لام کلمے میں یا ہے، ما قبل ساکن ہے. تو جاری مجرد صحیح کا اعراب بھی اس میں مفرد صحیح کا اعراب ہی ہے. رفع کی علامت ضمہ ہوگی، نصب کی علامت فتحہ، جر کی علامت کسرہ. جیسے دلون، ہذا دلون، حالت رفع میں دلون خبر ہے، خبر کو رفع ملتا ہے، ہذا دلون. حالت نصب کی مثال فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، تو اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈال دیا. دلوہ حالت نصب میں ہے. اور حالت جر کی مثال حدیث میں ہے ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِّن مَّاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ یا فَصَبَّ عَلَيْهِ. بخاری کی روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد کے کنارے میں پیشاب کیا تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم دعا بدلو، ایک ڈول پانی منگوایا، آپ نے ایک بکیٹ یا ایک ٹب پانی منگوایا، فصب علیہ اور اس پر بہا دیا گیا. تو یہاں پر جب بدل بن جر کی مثال ہے. جمع تکسیر، جمع تکسیر جمع کی دو قسمیں، ایک جمع سالم اور دوسرا جمع تکسیر یا جمع مکسر. تو جمع مکسر یا جمع تکسیر کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جس کا وزن، جس کے واحد کا وزن جمع میں باقی نہ رہے، واحد کا وزن جمع میں باقی نہ رہے، یہ جمع تکسیر ہے. جیسے رجل، را کو فتحہ ہے مفرد میں، عین کلمے کو ضمہ ہے. جب اس کی جمع اگر بنائے تو بدل ہی جاتا ہے. رجال، فا کلمے کو فتحہ تھا، یہاں پر جو ہے کسرہ آ گیا. عین کلمے کو ضمہ تھا، یہاں پر فتحہ آ گیا، اور پھر عین کلمے کے بعد الف آ گیا. یعنی مفرد پوری طریقے سے ٹوٹ گیا ہے، مکسر تکسیر ٹوٹ گیا. تو مفرد کو توڑ کر جو جمع بنائی جائے اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں. تو جمع تکسیر کا بھی یہی اعراب ہے. رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ، جر کی علامت کسرہ. جیسے رجل کی جمع جو الرجال ہے، رفع میں الرجال قوامون علی النساء، مبتدا ہے الرجال، رفع کی علامت ضمہ ہے اس میں. اسی طریقے سے ایک اور مثال فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، رجال اس میں بھی مبتدا ہے، رفع ملا ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے. اور نصب کی علامت فتحہ، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء. الرجال مفعول ہے، نصب کی حالت میں ہے، نصب کی علامت فتحہ ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، رجالا منصوب ہے، نکرہ ہے، یہاں پر بھی مفعول واقع ہوا ہے رجالا، علامت نصب فتحہ ہے. جر کی مثال للرجال نصیب مما اکتسبوا، للرجال لام حرف جر داخل ہوا تو الرجال کو کسرہ ملا اور جر ملا، اور جر کی علامت کسرہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء، من الرجال، من حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے کسرہ ملا. تو یہ پہلا اعراب ہے، علامت الرفع الضمۃ، علامت النصب الفتحۃ، علامت الجر الکسرۃ. یہ تین اسماء کا اعراب ہے، اس میں مفرد صحیح، جاری مجرد صحیح اور جمع تکسیر. دوسرا اعراب جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے. جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جو دو سے زائد چیزوں پر دلالت کرے، اس کے آخر میں الف اور تا کو بڑھا کر. ما دل علی اکثر من اثنین بزیادت الف و تاء فی آخر المفرد، وہ اسم جو دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے، اس کے آخر میں، مفرد کے آخر میں الف اور تا کے اضافے کے ساتھ الف اور تا کو بڑھا کر اگر جمع بناتے ہیں تو وہ جمع مؤنث سالم کہلائے. جیسے مسلمتن سے مسلمات، صوتن سے مسلمتن سے مسلمات، مؤمنتن سے مؤمنات وغیرہ. اب اس میں بھی جو ہے رفع کی علامت ضمہ،
نصب کی علامت کسرہ اور جر کی علامت بھی کسرہ. نصب کی علامت کسرہ ہے، فتحہ نہیں ہے، کسرہ ہے، اور جر کی علامت کسرہ ہے. تو رفع کی مثال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. المؤمنات رفع ملا ہے کیونکہ وہ مبتدا المؤمنون پر عطف ہے. المؤمنات یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یہاں پر بھی رفع ملا ہے کیونکہ فاعل ہے المؤمنات. نصب کی مثال ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. المسلمات المؤمنات. اس صورت میں بہت ساری جمع مؤنث سالم کی اور جمع مذکر سالم کی مثالیں ہیں، سب حالت نصب کی کیونکہ ان سے پہلے انا داخل ہوا ہے. انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. المسلمین انا کا اسم ہے، المسلمات اسی پر آتا ہے. یا ایھا النبی اذا نکحتم المؤمنات، نکحتم اذا نکحتم المؤمنات. نکحتم فعل فاعل آ گیا، المؤمنات مفعول ہے، حالت نصب میں ہے. نصب کی علامت کسرہ ہے، علامت النصب الکسرہ. جر کی علامت کسرہ ہوگی. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. للمؤمنات لام حرف جر آ گیا ہے، المؤمنات حالت جر میں ہے، علامت جر کسرہ ہے. واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات، یہاں پر بھی مجرور ہے المؤمنات، جر کی علامت کسرہ ہے. تیسرا اعراب ممنوع من الصرف کا ہے. ممنوع من الصرف جسے ہم غیر منصرف بھی کہتے ہیں. صرف کا معنی کیا ہے؟ تنوین. تنوین کو صرف بھی کہتے ہیں. تو ممنوع من الصرف کا مطلب ہوا وہ اسم جس پر تنوین نہ آئے، وہ اسم جس پر تنوین نہ آئے. اس پر انشاءاللہ آئندہ بحث ہوگی. ممنوع من الصرف کے اسباب کیا ہیں، ممنوع من الصرف کون کون سے اسماء ہیں، اس کی بحث آگے آئے. ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف، وہ اسم جس پر تنوین نہ آئے. اس میں رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ، جر کی علامت بھی فتحہ ہے. جمع مؤنث سالم کے بالکل برعکس نصب اور جر کی علامت، وہاں پر کسرہ تھی، اس میں نصب اور جر کی علامت فتحہ ہے. رفع کی مثال اذ قال ابراہیم فإن اللہ، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس. یأتی بالشمس من المغرب فأتی بها فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. تو ابراہیم، ابراہیم یہاں پر فاعل واقع ہوا ہے، حالت رفع میں ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہاں پر بھی ابراہیم فاعل واقع ہوا ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے. نصب کی علامت فتحہ ہوگی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. دونوں جگہ ابراہیم مفعول واقع ہوا ہے، نصب کی علامت فتحہ ہے. جر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فی حرف جر ہے، جر کی علامت یہاں پر فتحہ ہے ابراہیم، کیونکہ یہ اجمی لفظ ہے، جتنے بھی اجمی علم ہوں گے وہ سب ممنوع من الصرف ہے. سلام علی ابراہیم، یہاں پر بھی علی حرف جر داخل ہوا، ابراہیم حالت جر میں ہے، جر کی علامت فتحہ. چوتھا اعراب ہے اس میں مقصور کا اور المضاف الی یا المتکلم. اس میں مقصور اور المضاف الی یا المتکلم. اس میں مقصور کی تعریف کیا ہے؟ کل اسم معرب آخرہ الف لازمۃ، وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف لازمہ، جس کے آخر میں الف لازمہ. الف لازمہ کا مطلب جو اصلی حروف میں، جسے ہٹایا نہیں جا سکتا، عارضی نہ. اب اس تمام میں دیکھیے جو الف آیا ہوا ہے وہ الف اصلی حروف کا ہے. الفتح، فتح میں جو آخری حرف ہے وہ اصلی ہے. الہدا، العصا، المصطفى، مصطفیون، اصلی حروف اس میں صاد فا یا ہے. مصطفیٰ جو آخر میں الف سے بدل دیا گیا. المولا، ولیہ، آخر میں جو الف ہے وہ یا تھا، یا سے الف میں بدل دیا گیا ہے، سب اصلی الف لازمہ کہتے ہیں اسے. تو وہ اس میں معرب جس کے آخر میں الف لازمہ. تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوگا. رفع کی علامت میں ضمہ مقدر،
نصب کی علامت میں فتحہ مقدر، جر کی علامت میں کسرہ مقدر. اسی طریقے سے وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں مقدر ہوگا. رفع کی علامت ضمہ مقدر، نصب کی علامت فتحہ مقدر، جر کی علامت کسرہ مقدر. اس میں مقصور کی مثالیں، رفع کی جو مثال ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، الهدى جاء کا فاعل ہے، رفع کی علامت ضمہ ہونا چاہیے، یہاں پر ضمہ ظاہر نہیں، ضمہ مقدر ہے، فاعل مرفوع ہے ضمۃ مقدرہ. نصب وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، الہدا سمعنا کا مفعول بھی. نصب کی علامت فتح الہدیا ہونا تھا، لیکن نصب کی علامت ظاہر نے فتح مقدر ہے. اور جر کی مثال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، با حرف جر الہدا پر داخل ہوا، الہدا مجرور ہے، با کی وجہ سے جر کی علامت یہاں پر مقدر ہے، کسرہ مقدر ہے. اسی طریقے سے المضاف الی یا المتکلم، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف. رفع کی مثال فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی، حتى يأذن لي ابی، یہاں تک کہ مجھے میرے والد اجازت دے دیں. ابھی یأذن کا فاعل ہے، اور فاعل کی علامت یہاں پر ضمہ مقدر ہے، کیونکہ ابن کے ساتھ ابن یا متکلم کی طرف مضاف ہے، ابن یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اس لیے یہاں پر ضمہ مقدر ہے. نصب کی مثال ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ان ابی، ان نصب دیتا ہے، ابن کو جو نصب ملنا تھا یہاں پر مقدر ہے، فتحہ مقدر ہے. جر کی مثال وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، میرے باپ کو بخش دے. لی ابی لام حرف جر داخل ہوا ہے، یہاں پر جر کی علامت کسرہ مقدر ہے. پانچواں اعراب اس میں منقوص کا ہے. اس میں منقوص کل اسم معرب آخرہ یاء لازمۃ مکسور ما قبلہ، ہر وہ اسم معرب جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور ما قبل مکسور، آخر میں یا لازمہ، اس میں مکسور میں الف لازمہ، اس میں یا لازمہ ہو، یعنی وہ یا اصلی حروف میں ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، جیسے القاضی، الداعی، المہتدی، یدن کی جمع الایدی، ان تمام میں دیکھیے آخر میں یا ہے، ما قبل کسرہ ہے. اس میں رفع کی علامت ضمہ مقدر، نصب کی علامت فتحہ ظاہر اور جر کی علامت کسرہ مقدر. نصب کی علامت فتحہ ظاہر ہوگی، رفع کی علامت اور جر کی علامت مقدر ہوگی. رفع کی مثال ذالک بما قدمت ایدیکم، قدمت فعل ہے، اس کا فاعل ایدی ہے، حالت رفع میں ہے ایدی، لیکن یہاں پر یا پر ضمہ مقدر ہے. نصب کی مثال الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، یا کو دیکھیے نصب ظاہر ہے، فتحہ ظاہر ہے، نصب کی علامت فتحہ ظاہر، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، ایدیکم مفعول ہے. جر کی مثال ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، یا پر کسرہ نہیں ہے، سکون ہے، گویا کہ جر کی علامت کسرہ مقدر ہے. بایدیکم با حرف جر داخل ہوا ہے، اس لیے ایدی حالت جر میں ہے، جر کی علامت کسرہ مقدر ہے. اس کے بعد چھٹا اعراب ہے المثنی والملحق بالمثنی، تثنیہ کا اعراب اور جو تثنیہ کے ساتھ ملحق ہو، تثنیہ کے ساتھ ملا دیے گئے ان کلمات کا اعراب. تثنیہ کی تعریف کیا ہے؟ ما دل علی شیئین اثنین بزیادت الف ونون او یاء ونون فی آخر المفرد. عام طور پر تعریف میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جو دو پر دلالت کرے. عربی میں اسے مثنیٰ نہیں کہتے. مثنیٰ کی یا تثنیہ کی تعریف عربی میں وہ اسم جس کے مفرد میں الف اور یا، الف اور نون یا اور نون کو بڑھا کر دو چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا. جو دو پر تو دلالت کرے لیکن اس کے مفرد میں الف اور نون کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، یا اور نون کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، تو وہ مثنیٰ نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ملحق بالمثنیٰ کہلائے گا. رجل مفرد ہے، اب اس میں الف اور نون بڑھائیں رجلانی تو یہ مثنیٰ ہے. اثنانی یہ مثنیٰ نہیں ہے، اثنتانی تثنیہ نہیں ہے، یہ کھلا تثنیہ نہیں،
کلتا تسنیہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تسنیہ ہوتے الف اور نون کو ہٹائے تو مفرد بن جانا ہو، جیسے رجلانی ہے، الف اور نون کو جب ہٹائیں رجل مفرد بن جاتا ہے. مسلمانی الف نون ہٹائیں گے تو مفرد بن جاتا ہے. مسلمون اثنانی ہے، الف نون ہٹائے تو اثنن، اثنن کے معنی واحد کے تو نہیں ہے. کلا ہے، کلا کو میں سے الف کو اگر ہٹائیں تو کل، یہ تو واحد نہیں ہے، تو اس لیے اسے تسنیہ نہیں کہیں گے، ملحق بالمثنى، ملحق بالتسنیہ ہے. تو بہرحال مثنیٰ کا بھی اور ملحق بالمثنى دونوں کا اعراب ایک ہے. ان کا اعراب علامت الرفع الالف، رفع کی علامت الف ہے، نصب کی علامت یا ما قبل مفتوح ہے، اور جر کی علامت بھی یا ما قبل مفتوح ہے. رفع کی علامت الف، نصب کی علامت یا ما قبل مفتوح، جر کی علامت یا ما قبل مفتوح. تسنیہ کی مثال حالت رفع میں قال رجلان من الذين يخافون انعم الله، قال رجلان من الذين، رجل کا تسنیہ رجلان، حالت رفع میں الف آیا ہے کیونکہ قال کا فاعل. اسی طریقے سے ایک اور مثال وما يستوي البحران، دونوں سمندر برابر نہیں ہو سکتے، بحر کا تسنیہ بحرانی. نصب کی مثال ودخل المدینة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين، رجلین حالت نصب میں کیونکہ وجدہ کا مفعول ہے. علامت النصب الیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں دو آدمیوں کو پایا آپس میں جھگڑتے ہوئے، رجلین حالت نصب میں. اسی طریقے سے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، بحرانی حالت نصب میں بحرین، علامت النصب الیا. جر کی مثال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بالوالدین حالت رفع میں والدانی، حالت نصب میں اور حالت جر میں والدین. باہر پہ جر اس پر داخل ہوا اس لیے جر کی علامت اس میں یا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، بحرین حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ، بین مضاف ہے، البحرین مضاف الیہ، جر کی علامت یا ہے. یہ مثنیٰ کی مثالیں، تسنیہ کی مثالیں. ملحق بالمثنیٰ، جی دوبارہ شروع کر لیں گے. اچھی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تسنیہ کی مثال ہم پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہے ملحق بالمثنیٰ. تسنیہ کے ساتھ جو ملحق ہیں اس میں اسنا، اسنتانی، اسنانی، اسنتانی، کلا اور کلتا. اسنا اور اسنانی، اسنتانی ان کی جو مثال ہے رفع کی مثال ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اسنا حالت رفع میں کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع کی علامت الف ہے، رفع کی علامت الف. فانفجرت منه 12 عینا، اثنتا یہاں پر فاعل واقع ہوا ہے انفجرت کا، اس لیے یہاں پر فاعل کی علامت الف ہے، رفع کی علامت الف ہے. اثنتا عشرۃ عینا کیونکہ یہ مضاف ہے، اضافت کی وجہ سے اثنتا نون حذف ہو گیا ہے. نصب کی مثال اذ ارسلنا الیہم اثنین، حالت نصب میں یا آ گیا ہے. وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. اثنتین امرأتین اثنتین، کانا کی خبر منصوب ہے، نصب کی علامت یا ہے. جر کی مثال لا حسد الا فی اثنتین، فی حرف جر آنے کی وجہ سے اثنتین، نصب جر کی علامت یا ہے. کلا اور کلتا، لیکن ان کلا اور کلتا کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو معرب نہیں مبنی ہوں گے وہ کلا اور کلتا، جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو یہ معرب ہوں گے. ان کا اعراب رفع کی علامت الف، نصب اور جر کی علامت یا. اور اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو مبنی ہوں گے، ان کا اعراب مبنی علی السکون ہوگا. رفع کی مثال اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، حالت رفع میں ہے. جب عندک الکبر
احدہما یبلغن کا فاعل ہے احدہما، اسی پر عطف ہے کلاہما، مرفوع پر عطف ہے. جب ان میں سے کوئی ایک، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کلاہما حالت رفع میں ہے، رفع کی علامت الف ہے. نصب کی علامت حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قد جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ابویہ کلیہما، ان کے ماں باپ کو، دونوں ہی کو، ماں باپ کو، کلیہما حالت نصب میں ہے. نصب کی علامت یا ہے. جر کی علامت، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے غسل کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما، میں اس طریقے سے اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور آپ نے اپنے دونوں ہی ہاتھوں سے اشارہ کیا، بیدیہ کلتیہما. اب ان تینوں مثالوں میں دیکھیں کلا اور جو کلتا استعمال ہوئے ہیں یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، کلاہما، کلیہما، کلتیہما. ضمیر کی طرف مضاف ہو تو ان کا یہ اعراب ہے. اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جیسے کلتل جنتین، وہ تو حالت رفع میں ہے، کلتل جنتین، یا پھر حالت نصب اور جر میں ہے تب بھی وہ کلا ہی ہوں گے، کلے نہیں ہوں گے. اس کے بعد 7واں اعراب ہے جمع مذکر سالم کا. جمع مذکر سالم اور ملحق بھی جمع مذکر سالم، تثنیہ کے سلسلے میں جو بات میں نے بتائی تھی وہی بات جمع مذکر سالم میں بھی. جمع مذکر سالم اس اسم کو کہیں گے جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے جس کے مفرد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھایا گیا. مفرد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے وہ جمع مذکر سالم. اگر کوئی 2 سے زیادہ چیزوں پر تو دلالت کر رہا ہے لیکن اس کے مفرد میں واو اور نون کا اضافہ نہیں ہوا ہے تو ملحق بجمع المذکر السالم کہلائے گا. جیسے اولو ہے، بنون، اہلون، ارضون، عشرون، عشرون واخواتها، سنون، عالمون اور زبو، یہ سب ہے. اس میں بہت سارے شرائط ہیں، یہ سب شرائط انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. تو اس میں دیکھیے اہلون، ارضون، عشرون، عشرون کا جو واحد ہے، واحد تو نہیں آتا اس کا، عشرتن اس کا واحد تو نہیں ہے کہ واو نون کو ہٹا دے تو وہ 1 پر دلالت کرے، ایسا تو نہیں ہے. تو عشرون اور اس کے اخوات. اسی طریقے سے سنتن، یہ جو ہے جمع سالم ہے، مذکر سالم ہے لیکن یہ غیر عاقل کی ہے. اسی طریقے سے ارزون ہے، غیر عاقل کی ہے. عالمون غیر عاقل کی ہے. اس کی شرائط جمع مذکر سالم بنانے کے جو شرائط ہیں اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. تو ان تمام کو ملحق بجمع المذکر السالم کہتے ہیں. ان کی علامت رفع کی علامت واو ہے، نصب کی علامت یا ما قبل مکسور ہے اور جر کی علامت یا ما قبل مکسور ہے. رفع کی مثال قد افلح المؤمنون، المؤمنون فاعل ہے، رفع کی علامت واو ہے. ونحن له مسلمون خبر ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے. قل یا ایھا الکافرون، ایھا الکافرون، الکافرون یہاں پر جو ہے رفع کی حالت میں ہے، علامت جو ہے واو ہے. نصب بشر المؤمنین ان المسلمین والمسلمات لا يتخذ المؤمنون الكافرین، المؤمنین، المسلمین، الکافرین، یہ سب حالت نصب میں. نصب کی علامت اس میں یا ہے. جر کی مثالیں لقد من اللہ علی المؤمنین، علی حرف جر المؤمنین پر داخل ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، بالمؤمنین جر کی حالت میں ہے، جر کی علامت یا ہے. ملحق بجمع المذکر السالم کی مثال المال والبنون، البنون حالت رفع میں ہے، جمع رفع کی علامت واو ہے. شغلتنا اموالنا واہلونا، اہل سے اہلونا، اہلونا رفع کی علامت واو ہے. جر کی نصب کی مثال وجعل لكم من ازواجكم بنین
بنونا حالت رفع میں، حالت نصب میں بنینا جعلا کا مفعول ہے یہ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم حالت نصب میں ہے، اہلیکم نصب کی علامت یا ہے. اور جر کی مثالیں اصطفى البنات علی البنین، علی حرف جر داخل ہوا، قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ جر کی نہیں نصب کی مثال ہے، غلطی ہوگی. اہلیکم حالت نصب میں ہے. تو یہ جو ہے ملحق بجمع المذکر السالم ہے. اس کے بعد 8واں اعراب ہے اسماء خمسہ یا پھر اسماء ستہ. اسماء خمسہ یا اسماء ستہ جبکہ وہ یائے متکلم کے علاوہ غیر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اس میں 3 باتیں گویا کی ہیں. پہلی بات اسماء ستہ مضاف ہو، دوسری بات وہ یائے متکلم کی طرف نہ ہو بلکہ یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، تو ان کا یہ اعراب ہے. تو اس اعتبار سے اسماء ستہ یا اسماء خمسہ کے 3 اعراب ہوتے ہیں. ایک جبکہ مضافی نہ ہو، دوسرا جبکہ وہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اور تیسرا جبکہ وہ غیر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. پہلے 2 اعراب ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا اعراب جبکہ مضاف نہ ہو، اس میں مفرد صحیح کا رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ، جر کی علامت کسرہ. جب وہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس میں مقصور اور المضاف الی یائے متکلم میں ہم پڑھے، اس کا اعراب 3 حالتوں میں مقدر ہوگا اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اور تیسرا اعراب غیر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو وہ اعراب ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو اسماء ستہ جب غیر یائے متکلم کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوا یائے متکلم کے علاوہ مخاطب کی ضمیر کی طرف مضاف ہو، غائب کی ضمیر کی طرف مضاف ہو، یا پھر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو. ان تینوں حالتوں میں یہ اعراب ہے. رفع کی علامت الف، رفع کی علامت واو، نصب کی علامت الف، جر کی علامت یا. یہ اسماء ستہ کا اعراب. اسماء ستہ یا اسماء خمسہ، کیونکہ بعض لوگ اسماء خمسہ کہتے ہیں تو وہ لوگ حنون کو شامل نہیں کرتے، اور جو لوگ اسماء ستہ کہتے ہیں کہ وہ حنون کو شامل کرتے ہیں. میں نے یہاں پر اسماء ستہ لکھا ہے اور وہ 6 اسماء کا میں نے ذکر کیا ہے. ابن، اخن، ہمن، فمن، ہنن، ذو. ذو ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے. ابن، اخن، ہمن، فمن، ہنن، ذو، یہ اسماء ستہ ہیں. اگر اس میں ہنن کو نکال دیں تو اسماء خمسہ. تو بعض نحویین اسماء خمسہ ذکر کرتے ہیں اور بعض اسماء ستہ ذکر کرتے ہیں. تو ان سب کا یہ اعراب ہے. رفع کی علامت واو، نصب کی علامت الف اور جر کی علامت یا. پہلا جو اعراب ہے رفع کی علامت واو، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ. اخوہ رفع ہے، مبتدا پر عطف ہے، رفع کی علامت واو. قال ابوہم، یہاں پر بھی ابوہم فاعل ہے، قال کا رفع کی علامت واو ہے. نصب ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا. نحفظ اخا حالت نصب میں نصب کی علامت فتحہ ہے، مفعول ہے. یا ابانا انا ذهبنا، یا حرف ندا ہے، اس کا منادا اگر مضاف ہو تو اس کو نصب ملتا ہے، تو نصب کی علامت یہاں پر الف ہے. یا ابانا، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، یہاں پر بھی حالت نصب میں ہے. حالت جر میں یوم یفر المرء من اخیہ، حالت جر میں بھی، حالت جر میں جر کی علامت یا ہے، من اخیہ، من حرف جر داخل ہوا. ارجعوا الی ابیکم، ارجعوا الی ابیکم، حالت جر میں ہے، جر کی علامت یا ہے. غیر مضاف کی مثال اوپر بھی گزر چکے ہیں، یہ مثالیں تو نہیں گزری. غیر مضاف کی مثال جو مضافی نہ ہو، فقد سرق اخن لہ، اخن سرقہ کا فاعل ہے، اخن کو رفع ملا ہے. ان لہ ابن حالت نصب میں ہے، ابن نصب ملا ہے. دیکھیں نصب کی علامت فتحہ ظاہر ہے. ایتونی باخن لکم، اخن جر ملا ہے، جر کی علامت کسرہ ظاہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مضاف نہیں ہے. مضاف نہ ہو تو ان اسماء کا، اسماء ستہ کا اعراب رفع کی علامت ضمہ ہوگی، ضمہ ظاہر، نصب کی علامت فتحہ ظاہر، جر کی علامت کسرہ ظاہر. یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اعراب مقدر ہوگا. حتی یأذن لی ابی، اوپر مثالیں گزر چکی.
ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ان ابی نصب کی مثال, حالت نصب میں فتحہ مقدر ہے. واغفر لی ابی حالت جر کی مثال کسرہ مقدر ہے. آخری جو اعراب ہے جمع مذکر سالم کا جبکہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو, اس کی مثالیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا. اس کی مثال نحو کی کتابوں میں دی جاتی ہے مسلمیہ. یہ اصل میں تھا تو اس میں رفع کی علامت واو مقدر, نصب کی علامت یا مقدر اور جر کی علامت بھی یا مقدر ہوگی. یہ 8 اعراب ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. بقیہ یہ آخری جو اعراب ہے 9واں اعراب یہ مستعمل نہیں ہے زیادہ, اس لیے 8 اعراب اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو اعراب کو جاننا پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اعراب کی یہی 8 شکلیں ہیں, رفع نصب جر کی یہی 8 شکلیں ہم کو ہر جگہ نظر آئیں گے قرآن میں حدیث میں. اگر یہ ذہن میں رہے تو پھر ہم آسانی کے ساتھ نحو کو سمجھ سکتے ہیں, اعراب کو سمجھ سکتے ہیں. مسلمیہ یہ اصل میں مسلمون ہے, یا آخر میں یا متکلم ہے. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو نون کو حذف کر دیں گے ہم, تو مسلموں یا ہوا. شرط میں قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ واو اور یا ایک جگہ جمع ہو تو ان میں سے جو واو ہوگا اس کو یا سے بدل دیں گے تو مسلم یا ہوا, پھر یا کو یا میں بدل دیے تو مسلمیہ ہوا. تو حالت رفع میں بھی مسلمیہ ہوگا لیکن وہ مسلمیہ سے مسلمون سے. حالت نصب میں رائے تو مسلمین سے مسلمی یا تھا, وہ حالت نصب میں یا تھا, یا کو یا بھی ادغام کر دیے. سلمت علی مسلمیہ, تو یہ کل 9 اعراب ہیں. یہاں پر جو ہے معرب کی بحث ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہماری جو دوسری بحث ہے مبنی کی بحث ہے. مبنی کی جو تعریف ہے معرب کی تعریف کے برعکس ما لا يتغیر آخرہ بتغیر العوامل, وہ اسم جس کا آخر عوامل کے بدلنے کے باوجود نہ بدلے, یہ مبنی کی تعریف کی جاتی ہے. جس کا آخر نہ بدلے عوامل کے بدلنے کے باوجود, وہ کلمہ جس کے آخری حرف کی حرکت عوامل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے, بدلتی رہے, تعریف میں غلطی ہو گئی ہے, نہ بدلے, یہ مبنی کی تعریف ہے. بنا کسے کہتے ہیں؟ لزوم آخر الکلمۃ حالتا واحدتا, کلمے کا ایک ہی حالت پر برقرار رہنا یہ بنا کہلاتا ہے. مبنی ہی سے بنا ہے. بنا کی حالتیں جس طرح اعراب کی 4 حالتیں ہیں اسی طریقے سے بنا کی بھی 4 حالتیں. الاحوال التي تلازم اواخر الكلمات المبنیۃ 4, وہ حالتیں جو مبنی کلمات کے آخر میں آتی ہیں 4 ہیں. ضمہ, فتحہ, کسرہ, سکون. ضمہ, فتحہ, کسرہ, سکون. اعراب کی جو حالتیں اسے رفع نصب جر جزم کہیں گے. مبنی کی جو حالتیں ہیں اسے ضمہ, فتحہ, کسرہ, سکون کہیں گے. البتہ رفع کی ایک علامت ضمہ ہے, بنا کی حالتیں ضمہ, فتحہ, کسرہ, سکون ہے. اعراب کی حالت ضمہ, فتحہ, کسرہ, سکون نہیں ہے. اعراب کی حالت رفع نصب جر جزم ہے. البتہ رفع کی علامت ضمہ ہو سکتی ہے. اس میں ذرا فرق ہے, اس فرق کو ذہن میں رکھیں. اعراب کی حالت رفع نصب جر جزم ہے, بنا کی حالت ضمہ, فتحہ, کسرہ, سکون ہے. اب اس کے بعد مبنی کی قسمیں, مبنی کی 2 قسمیں, مبنی الاصل, مشابہ مبنی. عام طور پر مبنی کی جو تعریف کی جاتی ہے اوپر میں نے بھی جو تعریف کی ہے یہ تعریف دراصل مشابہ مبنی کی ہے, مشابہ مبنی کی ہے. مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس پر کوئی عامل ہی نہ آئے, وہ کلمہ جس پر کوئی عامل ہی نہ آئے وہ مبنی ہے. جیسے سب سے پہلے یہ 3 ہیں اور وہ 3 ہیں. سب سے پہلے حروف ہیں. الحروف کلها مبنیۃ, حروف سب کے سب, حروف جارہ ہوں, حروف ناصبہ ہوں, حروف جازمہ ہوں, قسم کے حروف, جو بھی حروف ہیں وہ سب مبنی. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر کوئی عامل آتا نہیں. یہ خود عامل بن سکتے, ان پر کوئی عامل نہیں آتا, اس لیے سارے کے سارے حروف مبنی ہیں. اسی طریقے سے فعل ماضی, فعل ماضی پر بھی کوئی بھی عامل نہیں آتا. فعل ماضی پر عامل نہیں آتا ہے. کتبہ ہے,
اس پر نہ تو حروف جازم آتے ہیں، نہ حروف ناصب آتے ہیں، اور نہ ہی حروف رافعہ آتے ہیں. رفع نصب جر دینے والے کوئی عامل اس پر نہیں آتے ہیں. قد آتا ہے، وہ عامل ہے ہی نہیں. قد اس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے. تو فعل ماضی پر بھی کوئی عامل نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے فعل امر جب بھی کہا جائے گا تو امر کے حاضر کے صیغے مراد ہوں گے. افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ فعل امر. اس پر بھی کوئی عامل نہیں آتا ہے. افعل اس پر کوئی عامل نہیں آتا. البتہ لیفعل پر آتا ہے. لیفعل جو ہے وہ فعل مضارع مجزوم ہے، وہ فعل مضارع ہو، فعل امر نہیں ہے. فعل امر کے صرف 6 صیغے. تو یہ 3 مبنی الاصل کہلاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے الحروف، دوسرا الماضی، اور تیسرا فعل الامر. ان میں بھی سب سے زیادہ جو مبنی الاصل کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے وہ حرف ہے. حرفی اصل مبنی. کیوں؟ اس لیے کہ فعل میں بھی کچھ نہ کچھ معرب ہے، جیسے فعل مضارع معرب ہے. امر اس میں بھی جو ہے جب اس پر لام امر داخل کیا جاتا ہے تو وہ بھی مجزوم بن جاتا ہے. لیکن جو اصل مبنی ہے وہ حروف ہے. حروف یہ اصل مبنی ہے. ان تمام کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے. الحروف الفعل الماضی، فعل الامر. مضارع یہ دراصل معرب ہے، لیکن جب اس کے ساتھ نون نسوہ، جمع مؤنث کی نون یا نون تاکید مل کر آئے تو یہ مبنی ہوتا ہے، ورنہ یہ معرب ہے. مضارع معرب، مضارع کے معنی مشابہ کے، ضرع سے نکلا ہے جس کے معنی مشابہت کے آتے ہیں. تو مضارع، المضارع بالاسم ہے. یہ وہ فعل جو اسم کے مشابہ ہو. اسم کی مشابہت کی وجہ سے اسے مضارع کا نام دیا گیا. اس فعل کو کیوں مشابہ ہے؟ جس طریقے سے اسم معرب ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ فعل معرب بنتا ہے، اس لیے اس کو مضارع کا نام دیا گیا، مشابہ کا نام دیا گیا. ماضی میں بنا کی 3 حالتیں. ماضی مبنی علی السکون ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا، یا مبنی علی الفتح ہوگا. مبنی علی السکون کب ہوگا؟ 3 حالتوں میں مبنی علی السکون ہوگا. جب اس کے ساتھ جمع مؤنث کا نون مل کر آئے، جمع مؤنث غائب کا نون، یا پھر تائے متحرکہ مل کر آئے، یا جمع متکلم کی ضمیر نہ مل کر آئے. ان 3 صورتوں میں فعل ماضی مبنی علی السکون ہوگا. جمع مؤنث غائب کا نون جیسے فعلنا، نون سے پہلے جو لام ہے ساکن ہے، دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ نون نسوہ اس کے ساتھ مل کر آیا ہے. فعلنا مبنی علی السکون لأنه اتصلت به نون النسوہ، اس لیے کہ اس کے ساتھ نون نسوہ مل کر آیا ہے. یا پھر تائے متحرکہ مل کر آئے. تائے متحرکہ فعلتا سے لے کر فعلتو تک، فعلتا واحد مذکر حاضر، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو. ان تمام میں تا ہے، تائے متحرکہ. اس کے بعد تما میں میم الف، یہ تثنیہ کی علامت ہے. فعلتم میں میم ساکن جمع کی علامت ہے. پھر فعلتن میں نون مشدد جمع مؤنث کی علامت ہے، ورنہ ہر ایک میں تا آیا ہے. تائے متحرکہ اسے کہتے ہیں. جہاں تائے متحرکہ مل کر آئے تو وہاں پر بھی فعل ماضی مبنی علی السکون ہوگا. یا پھر فعلنا نون متکلم مل کر آئے، جمع متکلم کا نون، فعلنا. ان 3 حالتوں میں فعل ماضی مبنی علی السکون ہوگا. ایک حالت میں مبنی علی الضم ہوگا جب اس کے ساتھ واو جمع مل کر آئے. فعلو جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعلو یہ مبنی علی الضم ہے کیونکہ واو الجمع مل کر آیا ہے. اس 2 حالتوں کے علاوہ اگر مبنی علی السکون نہ ہو، مبنی علی الضم نہ ہو، تو ایسی صورت میں مبنی علی الفتح ہوگا. اور یہ 4 حالتیں، 4 صیغے مذکورہ دونوں حالتیں نہ ہو، یعنی سکون اور ضمہ کی حالت نہ ہو تو فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوگا. جیسے فعل، فعل تثنیہ کا صیغہ مبنی علی الفتح ہے. واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعلت مبنی علی السکون ہے. فعلت تثنیہ مؤنث غائب یہ بھی مبنی علی السکون ہے. ان 3 حالتوں میں مبنی علی 4 صیغوں میں مبنی علی الفتح ہوگا. یہ فعل ماضی کے سکون کی 3 حالتیں. فعل امر کی 2 حالتیں، 3 نہیں 2 حالتیں. فعل امر کے بنا کی 2 حالتیں، ایک سکون اور دوسرا حذف النون. سکون 2 حالتوں میں اور 4 حالتوں میں حذف النون. افعل، جبکہ
واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو تو مبنی علی السکون ہوگا لأنه لم يتصل به شيء. افعلنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ نون نسوہ اگر مل کر آئے تب بھی وہ مبنی علی السکون ہوگا. اس کے علاوہ 4 جو صیغے ہیں یہ تثنیہ اور جمع کے صیغے. تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں بھی مبنی علی السکون ہوگا. جیسے افعلانی آخر میں نون ضمیر نون اعرابی تھا, اس میں نون اعرابی کو حذف کر دیے تو مبنی جن علی حذف النون لانه اتصلت بالف الاثنين. افعلا مبنی علی السکون ہے, مبنی علی حذف النون ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف تثنیہ مل کر آیا ہے. یا پھر واو جمع مل کر آئے جیسے افعلوا مبنی علی حذف النون لانه اتصلت به واو الجمع. یا پھر یا مخاطبہ مل کر آئے افعلی مبنی جن علی حذف النون لانه اتصلت به یا المخاطبہ. افعلا مبنی علی حذف النون لانه اتصلت به الف الاثنين. تو یہ دو حالتیں پہلے امر کی, ایک سکون اور دوسرا مبنی جن علی حذف النون. فعل مضارع اصل تو معرب ہے, البتہ یہ بھی 2 حالتوں میں مبنی ہوگا. پہلی حالت جبکہ اس کے ساتھ نون نسوہ مل کر آئے. نون نسوہ یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا نون. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا نون اگر مل کر آئے تو فعل مضارع مبنی ہوگا. جیسے یفعلنا تفعلنا مبنی علی السکون نہیں. اب اس پر آپ لن داخل کر دیں تب بھی لن یفعلنا لام کو فتح نہیں پڑیں گے. حال نصب اور جزم کے کلمات عوامل نہ ہو تو رفع ملتا ہے, تو یہاں پر یفعلون بھی نہیں پڑھیں گے, ہم لام کو ضمہ بھی نہیں دیں گے, سکون ہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی علی السکون ہے. نون نسوہ ملنے کی وجہ سے مبنی علی السکون ہوگا. اور اگر نون تاکید مل کر آئے تو مبنی علی الفتح ہوگا. نون تاکید مل کر آئے تو مبنی علی الفتح ہوگا. جیسے لا یفعلن لا یفعلن, نون ثقیلہ ہے لا یفعلن, نون خفیفہ لا یفعلن, تو ان 2 حالتوں میں مبنی علی الفتح ہوگا. اس کے بعد جو ہے میں نے ایک چارٹ دے دیا ہے مبنی علی الفتح مبنی علی السکون یا ماضی مضارع اور امر کا. اس میں دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں کہ کون مبنی علی الفتح ہے, کون مبنی علی السکون ہے اور کس کی کیا حالتیں ہیں. اس کے بعد مبنی کے تعلق سے جو بات یہ بتائی ہے تو مبنی الاصل کی کے تعلق سے باتیں ہوئی. مبنی کی جو دوسری قسم ہے مشابہ مبنی. مشابہ مبنی وہ کلمہ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو. مبنی الاصل کے بارے میں میں بتایا کہ مبنی الاصل کی تعریف وہ کلمہ جس پر کوئی عامل ہی نہ آئے, جس پر کوئی عامل ہی نہ آئے وہ مبنی الاصل ہے. مشابہ مبنی جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو, اور اس مشابہت کی کئی طریقے ہیں, کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی پر مشتمل ہو. کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی پر مشتمل ہو, مبنی الاصل کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے وہ مشابہ مبنی ہو گیا. جیسے اینا متا, اینا استفہام ہے, متا استفہام ہے اور یہ اسم ہے. اینا انتا, انتا مبتدا ہے تو اینا خبر ہے, خبر اسم ہی ہوا کرتی ہے, اینا حرف نہیں ہے. اسی طریقے سے متا جیتا, جیتا فعل فاعل ہے, متا اس کا ظرف ہے, ظرف اسم ہوتا ہے. تو اینا متا استفہام ہے لیکن اسم ہے. اب اس کے اندر مشابہت کیا ہے؟ مشابہت اس میں یہ ہے کہ یہ حروف استفہام حل اور حمزہ کے مشابہ. استفہام ہے نا اینا اور متا, اور حل اور حمزہ یہ حرف ہے. حروف استفہام کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشابہ مبنی کہا گیا. اسی طریقے سے تمام حروف اسماء شرط از, اذا, از ما, اذا, از من, ما وغیرہ, یہ جو حروف شرط ہیں یہ بھی مشابہ ہیں کس کے؟ ان کے, ان حرف شرط کے مشابہ ہیں. ان حرف ہے, حرف شرط ہے اور یہ اسماء شرط اس کے مشابہ ہیں, جس کی وجہ سے
ان کو مشابہ مبنی کہا جاتا ہے. دوسری چیز کوئی اسم احتیاج الی الغیر میں مبنی الاصل کے مشابہ ہو. جس طریقے سے مبنی الاصل ہے، بعض مبنی ایسے ہی جو کسی دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی دینے کے لیے، اسی طریقے سے کوئی اسم اپنا معنی دینے کے لیے دوسرے کے مشابہ، دوسرے کا محتاج ہو. کوئی اسم احتیاج الی الغیر ہو، دوسرے کا محتاج ہو اپنا معنی دینے کے لیے. مثلا حرف مبنی الاصل ہے، یہ اپنا معنی خود سے نہیں دے سکتا. حرف اپنا معنی اسی وقت دے گا جب وہ کسی کے ساتھ ملے، اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملے. تو حرف مبنی الاصل ہے اور اپنا معنی دینے کے لیے دوسرے کا وہ محتاج ہے. اسی طریقے سے وہ اسم جو اپنا معنی دینے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو. تمام مبہمات، ضمیر ہے، ضمیر جب تک اس کا مرجع نہیں ہوگا معنی نہیں دے گا. اسماء موصولہ جب تک صلہ نہیں آئے گا معنی نہیں دیں گے. اسماء اشارہ جب تک مشار الیہ نہ ہوں گے اس وقت تک یہ اپنا معنی نہیں دے سکتے. تو اس لیے ان تمام کو حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اپنا معنی دینے میں مبنی مشابہ مبنی ان کو کہا جاتا ہے. تیسری چیز، کوئی اسم مبنی الاصل کے موقع پر واقع ہو، مقام پر واقع ہو، مبنی الاصل کے مقام پر واقع ہو. جیسے نزالی، انزل کے معنی میں انزل فعل امر ہے، امر مبنی ہوتا ہے، اور فعل امر کا معنی دینے کے لیے اس میں فعل نزالی ہے. نزالی اس میں فعل امر بمعنی انزل ہے. تو انزل کے موقع پر، انزل کے مقام پر نزالی واقع ہوا ہے. مقام پر واقع ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا ہم معنی ہے، اس کا ہم معنی ہونے کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہوا. اس لیے نزالی مشابہ مبنی ہے، جبکہ انزل مبنی الاصل ہے، نزالی مشابہ مبنی. یا کوئی حرف مبنی کے معنی پر مشتمل ہو، کوئی کلمہ حرف کے معنی پر مشتمل ہو، کوئی کلمہ حرف کے معنی پر مشتمل ہو. جیسے احد عشرہ مبنی ہے، احد عشرہ اصل میں 1 اور 10، احد وعشر ہے. احد عشرہ 11، اصل اس کا دیکھا جائے جس طریقے سے 21 ہے، احد وعشرون ہے، 21 احد وعشرون، اس میں واو ہے. ٹھیک ویسے اس میں بھی احد وعشرون تھا، واو کے اس میں حذف کر دیا گیا، لیکن یہاں پر واو کا معنی ہے، یہ واو کے معنی پر مشتمل ہے، اس واو کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے. واو کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہاں پر مبنی کر دیا گیا ہے احد عشرہ کو. یہ مشابہ مبنی ہے احد عشرہ. تو یہ مشابہت کی مختلف شکلیں ہیں، اس وجہ سے ان کو مشابہ مبنی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اسماء مبنیہ، آخری بحث اس میں اسماء مبنیہ کی ہے. اسماء مبنیہ کل 9 ہیں. ایک تو ضمیر ہے. وقت بہت ہو رہا ہے، کیا یہیں پر ختم کر لیں گے؟ یہ بھی ذرا طویل بحث ہے. دیکھیے جیسے آپ منافی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہیں پر بس کر لیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو ملا کر انشاءاللہ ہم لوگ رہیں گے. بہت بہت شکریہ سر. ذرا طویل چلے گا یہ. جزاک اللہ، شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. راشد وہ آپ سے کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قلبی تاثرات کا اظہار کریں. ارے خصوصی طور پر شیخ کا شکر ادا کریں. تاثرات ماشاءاللہ. اس سے پہلے اگر کسی کو کچھ اشکال ہے تو اس میں پیش کریں، کیونکہ بعض چیزیں بہت علمی ہیں، چونکہ اہل علم ہے اس لیے ہمارا جو محاضرہ علمی رہا، کیونکہ ساری باتیں تو ہم جانتے ہیں، کیونکہ مراجعہ ہے.